حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ تم پر مردار حرام ہے اور خون بھی، اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا ہو، یا اس کو چوٹ پڑی ہو، یا اس کو گرایا گیا، یا سینگ مارا گیا، اور جس کو درندوں نے کھایا مگر تم ان کو ذبح کر لو، اور وہ جس کو نصب پر ذبح کیا جائے، تھان پر ذبح کیا جائے، اور وہ جو تم تیر اندازی کرتے ہو، قرعہ اندازی، یہ فسق ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کی تیسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے حلت اور حرمت کا تذکرہ فرمایا، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے چار پاؤں والے جانور حلال کیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن کا ابھی تم پر تذکرہ آئے گا، تلاوت آئے گی۔ یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اب تیسری آیت میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ جو جانور ایمان والوں پر حرام ہیں، فرمایا حرمت علیکم المیتہ، چار پاؤں والے جانور سے مراد وہ جو پالتو جانور ہیں، چار قسم کے، اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو یہ چار قسم کے جانور 8 جوڑے جن کو کہتے ہیں 8 جوڑے، سورۃ انعام میں ان کا تذکرہ ہوا، تو ان میں سے جو ناجائز اور حرام ہے جن کا استعمال، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو جانور ہیں شکار کے جانور، ان کی تفصیل احادیث میں ہے کہ ان میں سے کون سے جانور حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک ضابطہ بیان فرمایا وہ جو اپنے دانتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، ان کے دانت ہوتے ہیں، وہ دانتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، وہ حرام ہیں۔ ان میں پھر سارے درندے آ جاتے ہیں، اور پرندوں میں سے وہ جو اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، تو وہ ان کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ تو یہاں جانوروں کا تذکرہ ہے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، یعنی وہ جانور جو خود اپنی موت مر گیا ہو، یا اس کو کوئی بیماری لگی ہو، اس بیماری سے مر گیا ہو، یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو، بغیر ذبح کے جو مر گیا ہو، وہ جانور حرام ہے۔ والدم، اور دوسرا خون سے مراد دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے دمام مسفوحاً، کہ وہ جو چلتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ باقی جب ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد وہ چلتا ہوا دم مسفوح نکل جاتا ہے، اس کے بعد جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ خون مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ خون جائز ہے، حلال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردار اور 2 خونوں کے حلال کا تذکرہ فرمایا حدیث میں۔ یہاں فرمایا میتہ حرام ہے سارے، آپ نے فرمایا سوائے 2 میتہ کے، ایک مچھلی، دوسرا ٹڈی، یہ اگر اپنی موت، ظاہر بات ہے اپنی موت مرتے ہیں، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو یہ حلال ہیں۔ ٹڈی جو ہے یہ بھی بغیر ذبح کے حلال ہے۔ اور دم مسفوح، اور دم بھی حرام ہے سوائے 2 دموں کے، فرمایا ایک جگر اور دوسرا تلی، یہ سراسر خون ہے لیکن یہ حلال ہے،
ان دو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا۔ ولحم الخنزیر، اسی طرح خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے۔ یہاں گوشت کا تذکرہ ہے، مراد اس سے پورا خنزیر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خنزیر ایسی چیز ہے یہ سارا کا سارا نجس ہے، اس کے بال بھی نجس ہیں، اس لیے اگر کسی کے جیب میں بال ہوں خنزیر کے اور وہ نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ ناپاک ہے سراسر۔ نہ اس کی ہڈی کا استعمال جائز ہے، نہ اس کے چمڑے کا استعمال جائز ہے، نہ اس کے بالوں کا استعمال جائز ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اور آج کل بازاروں میں ایسے جوتے آئے ہوئے ہیں جو خنزیر کے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، اور ایسے استعمال کی چیزیں مثلاً کوٹی ہے یا وہ جیب میں ڈالنے والا بٹوا جسے کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جو چمڑے سے بنی ہوتی ہیں، اور ہم جیب میں ڈال کر یا وضو کر کے اس کو پہن کر مسجد کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں ذرا اس کی تحقیق کرنی ہے، کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ اگر انسان کے جیب میں رہ گیا تو اس سے نماز نہیں ہوتی، اس کی احتیاط ضروری ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہو، کسی پیر فقیر کے نام پر ہے، کسی بت کے نام پر ہے، مشرکین اس وقت بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، اور آج کل فقیروں اور پیروں کے درباروں کے نام پر چھوڑا جاتا ہے۔ اب اس صورت میں ذبح کرنے کے وقت اگر اسی غیر کا نام لیا گیا اور غیر کے نام پر ذبح کیا گیا تو بالاتفاق حرام ہے۔ یہ ایسے حرام ہے جیسے مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کا استعمال بھی ایسے حرام ہے۔ اور اگر اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو اکثر فقہا پھر بھی فرماتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ میں آتا ہے تو اس سے بچنا لازم ہے۔ والمنخنقۃ، جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، رسی میں پھنس گیا، کسی جال میں پھنس گیا اور لکڑی میں پھنس گیا، اس کا گلا گھونٹ گیا، تو یہ بھی کیونکہ ذبح نہیں ہوا خود مرنے والا ہے اس صورت میں، تو یہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، جس کو چوٹ آ گئی ہو، یعنی اس کو ڈنڈے مار مار کے ختم کر دیا گیا، یا اس کو کوئی پتھر مارا یا پتھر لگ گیا اس کو اوپر سے اور وہ زخمی ہو گیا اور اس حالت میں مر گیا، تو یہ حرام ہے۔ والمتردیۃ، وہ جانور جو اوپر سے گرا ہے وہ بھی حرام ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر تھا، کسی ٹیلے پر تھا، کسی مکان کی چھت پر تھا، وہاں سے گر گیا اور مر گیا۔ اور اسی حکم میں آتا ہے اگر بندوق کے ساتھ، چھرے کے ساتھ، کارتوس کے ساتھ کسی جانور کو مارا جائے اور وہ مر گیا اسی سے، تو یہ بھی حرام ہے اگر اسی سے مر گیا تو۔ اسی طرح تیر مارا اور تیر کے چونچنی لگی، سیڈ سے جا کر لگا کسی پرندے کو اور وہ مر گیا، کسی جانور کو لگا وہ مر گیا، تو وہ بھی ناجائز ہے۔ والنطیحہ، جس کو سینگ لگ جائے، یعنی جو دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا جس سے وہ اس کو چوٹ پڑی اور وہ مر گیا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ وما اکل السبع، جس کو درندے کھا جائیں اس کو، الا ما زکیتم، یہ استثناء پہلے چار کے علاوہ کے ساتھ ہے، یعنی جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو یا جس کو چوٹ پڑی ہو، اوپر سے گرا ہو، اس کو سینگ مارا گیا ہو یا اس کو درندوں نے کھایا ہو، ابھی وہ حیات ہے، زندہ ہے کہ اس پر چھری چلا دی گئی تو پھر وہ حلال ہے۔ تیر مارا اور کارتوس مارا، اس کو چھرا لگا تو ابھی وہ حلال ہے، ابھی وہ مرا نہیں ہے، سانس باقی ہے، چھری پھیر دی گئی تو یہ حلال ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، فرمایا کہ وہ جس کو تھان پر ذبح کیا جائے، یہ نصب کہتے تھے بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو بت ہوتے تھے ان بتوں کو نصب کہتے، کیونکہ وہ پتھر کے بت کھڑے کیے جاتے ان کو نصب کہا جاتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو
غیر کے تھان پر جا کر وہاں ذبح کیا جائے اس کی رضا کے لیے۔ آج کل بعض لوگ بزرگوں کی قبروں پر جا کر وہاں بزرگوں کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کرتے ہیں، وہ اسی میں آتا ہے۔ فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور 11ویں چیز فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، وہ جو تم قرعہ اندازی کرتے ہو، تیر اٹھاتے ہو۔ پہلے زمانہ میں ایسا ہوتا تھا، اس کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک صورت اس کی یہ تھی کہ 4-5 آدمی برابر کا حصہ ملا کر ایک اونٹ خریدتے تھے، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد پھر قرعہ کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف کا جو خادم تھا اس کے پاس ہوتے تھے تیر، ایک روایت میں 3 تیر ہوتے تھے۔ ایک تیر ہوتا تھا جس میں لکھا ہوتا تھا امر ربی، کہ میرے رب نے مجھے حکم دے دیا۔ دوسرے پر لکھا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے روک دیا۔ اور تیسرے پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تو وہ قرعہ کرتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا تو پھر چلے جاتے اور اس کو کچھ نذرانہ پیش کرتے اور وہ تیر نکالتا جو اندر رکھے ہوتے تھے۔ جو تیر نکل آتا اس میں اپنی قسمت آزمائی کرتے، بھئی یہ میرا کام ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ اگر بالکل خالی نکلا تو پھر دوبارہ نذرانہ پیش کرتے اور دوبارہ نکالتے۔ یہ طریقہ کار تھا۔ اور دوسری قسم کے تیر وہ تھے جن میں لکھا ہوتا تھا بھئی آدھا، چوتھائی، تہائی، خالی، اس طرح کی یعنی حصے لکھے ہوتے تھے۔ تو یہ برابر کے شریک پھر وہاں سے تیر نکالتے، جس کا نکل آتا بھئی اس کا آدھا ہے تو آدھا اونٹ وہ لے جاتا، جس کا لکھا ہوتا چوتھائی تو چوتھائی اونٹ وہ لے جاتا، تو جس کا لکھا ہوتا تھا بھی کچھ نہیں، اس کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو اس طرح کی ترتیب قرآن مجید کی اس آیت میں صراحتاً اس کو ناجائز قرار دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں اسی لفظ کے تحت آتی ہے یہ قرعہ اندازی ہمارے ہاں ہوتی ہے، لاٹری ہوتی ہے کہ سارے لوگ پرچیاں لیتے ہیں برابر کی اور پھر اس میں قرعہ اندازی ہوتی ہے، ایک آدمی لاکھوں کا سامان لے جاتا ہے اور باقی سارے محروم ہو جاتے ہیں۔ یا لاٹری کی جو صورتیں ہیں یہ ساری ناجائز ہیں۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو مشرکین کا تھا، جس کا جتنا پیسہ ہے اتنا وہ حقدار ہے۔ جب دوسرا لے گیا اپنے حصے کی تعین کر کے ناجائز طریقے سے تو وہ دوسروں کا حق کھا گیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے ہرگز۔ تو یہ 11 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ یہ ساری حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ فسق ہے۔ اور یہ جتنی بھی حرام کی صورتیں ہیں اس کی علماء نے لکھا ہے طبعی طور پر بھی اس میں نحوست ہے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، روحانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، صحت کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہر وہ چیز جائز قرار دی ہے جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے اور اس کی روحانیت اور اس کے مزاج کے لیے مفید ہے۔ جتنے چیزیں حرام ہیں اس سے انسان کا مزاج بگڑتا ہے، اگر کھائے گا تو اس کے اندر لالچ پیدا ہوگی اور شرارت پیدا ہوگی، یا اس کو شہوت کا غلبہ ہو جائے گا، اس کے اندر فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جتنا محبت رکھتا ہے بندہ اپنی ذات کے ساتھ اتنا محبت نہیں رکھتا، اس لیے اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہیں کو استعمال کر کے حقیقی انسانیت پائے، اور اگر راستے سے ہٹ گیا تو پھر انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔